وراٹ کوہلی اسی وجہ سے اپنے مان انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے کہ میچ جیسا بھی ہو، پھنسا ہوا ہو، ایزی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال چال ہے؟ خیر خیریت سے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ایز اے پاک بلاگ۔ اگر تو ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل جائے۔ پاکستان ورسز نیوزی لینڈ، پہلے تو بارشی نظر ہو گیا 2020، اور دوسرا میچ ہوا، بہت زبردست کھیلا پاکستان کی ٹیم نے، لیکن بالنگ تو کامیاب ہو گئی پر بیٹنگ کامیاب نہ ہو سکی جس طرح سے بیٹنگ کو کامیاب ہونا چاہیے تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں بابر اعظم کو ذمہ داری سے کھیلنا چاہیے تھا، جو کہ انہوں نے نہیں کیا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب آپ نے 90 پر ٹیم کو آؤٹ کر دیا نیوزی لینڈ کی، تو پھر آپ کے پاس بہت اچھا چانس تھا کہ آپ پارٹنرشپ پر پورے میچ کو لے جا سکتے تھے۔ سائم ایوب 4 رن بنا کر آؤٹ ہوئے، جو کہ محمد رضوان کے ساتھ اوپنر آئے تھے۔ اس کے بعد بابر اعظم خود آئے اور وہ بھی 14 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ آؤٹ ہو جانا کوئی غلط بات نہیں، کرکٹ ہے، بندہ ہو جاتا ہے، لیکن جس طرح سے بابر اعظم صاحب آؤٹ ہوئے، میں ان کو بڑا سپورٹ کرتا ہوں اور ایک اچھا کیپٹن مانگتا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ کیپٹن ہیں اور آپ صرف بیٹنگ کرنا جانتے ہیں، آپ بالنگ نہیں کراتے۔ بعض جو آل راؤنڈر کیپٹن ہوتے ہیں وہ بالنگ میں نہ چلے تو بیٹنگ میں کوشش کرتے ہیں کہ چل جائیں۔ یہاں پہ بات کروں گا شاہد آفریدی کی، کہ اگر ان کی بالنگ اچھی نہ ہو تو وہ بیٹنگ میں نکال جاتے تھے میچ کو۔ بابر اعظم کو بھی چاہیے تھا کہ وہ ٹک کر کھیلیں، طریقے سے کھیلیں۔ محمد رضوان کے بہترین انداز سے انہوں نے 45 رن کیے، ناٹ آؤٹ رہے، تو اس طرح سے ہی کھیلا جا سکتا تھا۔ ہاں، بہت ہائی ٹارگٹ ہوتا، 180 190 رن کا ٹارگٹ ہوتا تو کہہ سکتے تھے کہ ہٹنگ ضروری تھی، لیکن بابر اعظم جس طرح آؤٹ ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بہت ہی غلط طریقے سے انہوں نے کھیلا آگے بڑھ کے، اور اسٹمپ ہو گئے اور پاکستان صرف 7 وکٹوں سے جیت سکا، جو کہ 10 وکٹوں سے بھی جیت سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے محمد عامر کا کم بیک ہوا ہے، اور ابرار احمد صاحب بہت زبردست بالنگ کی، انہوں نے وکٹس حاصل کی، اور ان کا 2020 کا ڈیبیو تھا۔ انہوں نے ٹیسٹ میچ میں تقریباً 8 مہینے پہلے ان کا ڈیبیو ہوا تھا تو انہوں نے 7 وکٹیں لی تھیں غالباً 54 رن دے کر، تو وہ اننگ بھی ان کی زبردست رہی۔ 2020 کی بھی ابھی ان کی جو پرفارمنس تھی وہ اچھی رہی۔ آگے جتنے بھی میچز آئیں گے دیکھنا یہ ہے کہ کون کتنا پرفارم کرتا ہے۔ ہاں، یہ جو سلیکشن ہے، جو میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی سلیکشن کے حوالے سے، تو اچھی سلیکشن ہے۔ 2020 جو ورلڈ کپ ہے اس میں جیتنے کے پورے چانس بن سکتے ہیں پاکستان ٹیم کے لیے، اور ہونا بھی چاہیے، جیتنا بھی چاہیے۔ میں یہاں پہ رضوان کی بیٹنگ کی بہت داد دوں گا، انہوں نے بہت اچھا کھیلا اور ایک ذمہ داری کے ساتھ کھیلا۔ فیلڈنگ ہماری بہت اچھی رہی، فیلڈنگ کی وجہ سے کوئی کیچ مس نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے 90 کے اسکور پر نیوزی لینڈ کو آل آؤٹ کر دیا۔ یہ ہماری سب سے بہترین کامیابی تھی۔ بالنگ کے بعد فیلڈنگ کی بہت اچھی رہی۔ وہی بات آ کے رکتی ہے کہ بابر اعظم کو تھوڑا رک کر کھیلنا چاہیے، اور وراٹ کوہلی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایک ذمہ داری سے بیٹنگ کرتے ہیں، وہ بھی صرف بیٹسمین ہے، وہ آل راؤنڈر نہیں ہے، وہ اوور نہیں کراتے۔ اور وراٹ کوہلی اسی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے کہ میچ جیسا بھی ہو، پھنسا ہوا ہو، ایزی ہو، وہ نکال دیتے ہیں میچ کو مشکل حالات میں۔ تو میں پوری امید کرتا ہوں کہ بابر بھی اپنی ایسی کرکٹ پیش کرے کہ میچ نکالنے والے بنے، وننگ شاٹ کھیلنے والے بابر اعظم ہوں۔ اگر اس طرح کی آپ نے جلدی سے آؤٹ ہونا تھا تو میں کسی اور کو بھیج سکتے تھے۔ اگر آپ کسی اور کو بھیج دیتے تو کم سے کم آپ پر یہ نہیں آتا کہ آپ جلدی آؤٹ ہوئے، اور تنقید کرنے والوں کو موقع مل رہا ہے کہ آپ نے جس طرح کا شاٹ کھیل کر وکٹ دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ذمہ داری والی بیٹنگ نہیں تھی آپ کی، جس طرح سے آپ نے بیٹنگ کی
جب آپ نے 90 پہ مضبوط بالنگ کے ساتھ آپ نے 90 پہ آل آؤٹ کی نیوزی لینڈ کو، تو آپ کو چاہیے تھا کہ پورا اینڈ تک 91 کا جو چیز تھا وہ پورا کرتے، تاکہ آپ کو ایک اچھی جو آپ کا کم بیک ہوا ہے، آپ اس 2020 میں کم بیک آپ کا کپتانی کے حوالے سے، اور ہوتا یہی ہے جس سے کپتانی لے لی جاتی ہے اس سے جو ہے وہ میچز بھی پھر اس کو نہیں کھلائے جاتے۔ آپ خوش نصیب ہیں، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ کیا کہتے ہیں محسن نقوی صاحب نے بڑا آپ پر کرم کیا ہے میچ کے حوالے سے کہ آپ کو واپس کپتانی دلوائی ہے، اور آپ ایک ٹیم کو لے کر چلنے والے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ ٹیم کو بھی ساتھ لے کر چلیں اور اپنی پرفارمنس کو بھی ایسے رکھیں کہ جو شائقین ہیں اور جو آپ پر تنقید کرتے ہیں وہ بھی آپ کی جو ہے وہ تعریف کرنے والے بنیں اور آپ کو سپورٹ کریں، کیونکہ 2020 ورلڈ کپ میں آپ کا اچھا پرفارم کرنا، اس سے پہلے جتنے بھی ایونٹس آئیں گے کرکٹ کے، تو آپ کا اچھا پرفارم کرنا بہت ضروری ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔